دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آئیے کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتے ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھنی چاہیے۔ بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، پر میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ سچ بولنا سنت ہے، وعدہ نبھانا سنت ہے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا سنت ہے، ناپ تول میں کمی پیشی نہ کرنا سنت ہے، کسی سے بدسلوکی نہ کرنا سنت ہے، خلق خدا کی خدمت کرنا سنت ہے۔ کسی شخص کا آپ پر اعتبار کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو کوشش کریں کہ ان کا مان رکھیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو واقعی ہی دل کو سکون دیتی ہیں، جن پہ عمل کرنا واقعی ہی دل کو سکون دے گا، انر پیس دے گا۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ان باتوں کو ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں، اتنی جلدی ہمیں دلی سکون نصیب ہوگا۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگتا ہے، مگر عقل کو کھول کے میری باتوں کو سنیں تاکہ دل کو سکون ملے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا۔ کھٹکھٹاؤ اور وہ دروازہ کھول دے گا، مت جاؤ، وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا۔ مٹ جاؤ تو وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا۔ گر جاؤ اور وہ تمہیں آسمانوں کی بلندی جتنا اٹھا دے گا۔ کچھ بھی نہ رہو، وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطا خوار ہوتا ہے اور نہ کمزور، یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، بس اپنا تعارف کرواتے رہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ ان پر عمل کریں تاکہ انر پیس، دل کا سکون حاصل ہو۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ کسی اور سے بیاں کرنے کا کیا فائدہ؟ غلام قوم کے معیار بھی عجیب ہوتے ہیں۔ شریف کو بیوقوف، مکار کو چالاک، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ اپنی سوچوں کو بیلنس کریں تاکہ دل کو سکون ملے۔ کسی سے اختلاف ہونا کوئی انوکھی بات نہیں، دنیا اختلافات سے بھری پڑی ہے، لیکن محض ایک ہی فرق کی بات سن کر دوسرے فریق سے بغض رکھنے کا عمل انسان کو اپنے ہی درجے سے گرا دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ہی ذات سے بالکل مکمل ہے، وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ جس کی شکل انسان والی ہو
اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی، تاکہ دل کو سکون ملے، انر پیس ملے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک اہم کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ زبان دراز لوگوں سے مت ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اللہ کا انصاف یقینی ہے۔ کچھ لوگ ساری رات عبادت میں جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، جبکہ دوسروں کی زندگیاں جہنم بنائی ہوتی ہیں۔ تہجد پڑھتے ہیں مگر بھائی سے بول چال بند ہے، ہر نیک کام کر رہے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع مت کرو جس کے اندر سوراخ ہو۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ دیتے ہیں، آپ کا مزاج آپ کی تربیت کا پتہ دے رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ کبھی سوچا نہ تھا جن کے بغیر ایک لمحہ نہ گزرتا تھا، اب ان کے بغیر عیدیں گزر رہی ہیں۔ سوچو ان باتوں کو، ان کی گہرائی کو محسوس کرو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ تبھی پا پائیں گے آپ دل کا سکون، انر پیس۔ رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والے دوہرا عذاب سہتے ہیں، سب کچھ جان کر انجان بننا پڑتا ہے، جو واقعی بہت کٹھن ہے۔ جب سچائی آپ حرف آخر سمجھ کر گھر سے نکلتے ہیں، وہ آخری اور حتمی سچائی نہیں ہے، اس کے سوا اور بھی سچ ہیں۔ آپ ہی کی محبت آخری محبت نہیں ہے، آپ کے دکھ آخری دکھ نہیں ہیں، آپ کے سوا بھی اور محبتیں اور دکھ ہیں، اور یہ کہ اس آفاتی سلطنت میں ہماری کچھ حیثیت نہیں، اور ذرہ بھی تم سے کہیں بڑھ کر حیثیت والے ہیں، اور اس نے قائم رہنا ہے، اور ہم سب نے فنا ہونا ہے۔ میرے رب نے قائم رہنا ہے، ہم سب نے فنا ہونا ہے۔ پیارے دوستو، کہ جتنی جلدی ہم سمجھ جائیں اتنی جلد ہمیں دلی سکون اور انر پیس مل جائے گا۔ جتنی جلدی ہم سمجھ جائیں اتنی جلد ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ جہالت کو یہ کمال حاصل ہے کہ ویسے لوگوں کو مقدس بنا دیتی ہے جو مقدس جھوٹ بولنے والوں میں سب سے ماہر ہوتے ہیں۔ فقیر وہ ہے جس کی ملکیت میں کوئی شے نہ ہو، اور کسی شے کے حاصل کرنے سے اسے کوئی فرق نہ پڑے۔ نہ مالک دنیا کی موجودگی پر وہ اپنے آپ کو امیر سمجھے، نہ اس کی کمی پر اپنے آپ کو گدھا۔ اس کی نظر میں مالک دنیا کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ پیارے دوستو، کیا برائی ہے جو ایسے ہی بن جائیں کہ دنیا کی مال و دولت کا آنا جانا ہم پہ کوئی اثر نہ کرے۔ عزت کمانا چاہتے ہو تو جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم دکھاؤ، اس سے کم دکھاوا کرو، اور جتنا علم رکھتے ہو اتنا کم بولو۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ باتیں ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں ہمارے لیے دل کا سکون حاصل کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا، اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ ہم ان باتوں کو بار بار سنتے ہیں،
تاکہ ہمارے دل کی گہرائیوں تک پہنچیں۔ آئیں اور کوشش کریں خود کو بدلیں۔ ان میں سے کچھ باتوں پر بھی اگر عمل کر لیں گے تو ہماری زندگی میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آئیے کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتے ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھنی چاہیے۔ بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، پر میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ سچ بولنا سنت ہے، وعدہ نبھانا سنت ہے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا سنت ہے، ناپ تول میں کمی پیشی نہ کرنا سنت ہے، کسی سے بدسلوکی نہ کرنا سنت ہے، خلق خدا کی خدمت کرنا سنت ہے۔ کسی شخص کا آپ پر اعتبار کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو کوشش کریں کہ ان کا مان رکھیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو واقعی ہی دل کو سکون دیتی ہیں، جن پہ عمل کرنا واقعی ہی دل کو سکون دے گا، انر پیس دے گا۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ان باتوں کو ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنی جلدی ہمیں دلی سکون نصیب ہوگا۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگتا ہے، مگر عقل کو کھول کے میری باتوں کو سنیں تاکہ دل کو سکون ملے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، کھٹکھٹاؤ اور وہ دروازہ کھول دے گا، مت جاؤ وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا، مٹ جاؤ تو وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا، گر جاؤ اور وہ تمہیں آسمانوں کی بلندی جتنا اٹھا دے گا، کچھ بھی نہ رہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطا کار ہوتا ہے اور نہ کمزور، یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، بس اپنا تعارف کرواتے رہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ ان پر عمل کریں تاکہ انر پیس، دل کا سکون حاصل ہو۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے، کسی اور سے بیاں کرنے کا کیا فائدہ۔ غلام قوم کے معیار بھی عجیب ہوتے ہیں، شریف کو بیوقوف، مکار کو چلاک، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ اپنی سوچوں کو بیلنس کریں تاکہ دل کو سکون ملے۔ کسی سے اختلاف ہونا کوئی انوکھی بات نہیں، دنیا اختلافات سے بھری پڑی ہے، لیکن محض ایک ہی فرق کی بات سن کر دوسرے فریق سے بغض رکھنے کا عمل انسان کو اپنے ہی درجے سے گرا دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ہی ذات سے بالکل مکمل ہے، وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے
جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ بعض جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی، تاکہ دل کو سکون ملے، انر پیس ملے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک اہم کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ زبان دراز لوگوں سے مت ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اللہ کا انصاف یقینی ہے۔ کچھ لوگ ساری رات عبادت میں جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، جبکہ دوسروں کی زندگیاں جہنم بنائی ہوتی ہیں۔ تہجد پڑھتے ہیں مگر بھائی سے بول چال بند ہے، ہر نیک کام کر رہے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع مت کرو جس کے اندر سوراخ ہو۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ دیتے ہیں، آپ کا مزاج آپ کی تربیت کا پتہ دے رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ کبھی سوچا نہ تھا جن کے بغیر ایک لمحہ نہ گزرتا تھا، اب ان کے بغیر عیدیں گزر رہی ہیں۔ سوچو ان باتوں کو، ان کی گہرائی کو محسوس کرو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ تبھی پا پائیں گے آپ دل کا سکون، انر پیس۔ رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والے دوہرا عذاب سہتے ہیں، سب کچھ جان کر انجان بننا پڑتا ہے، جو واقعی بہت کٹھن ہے۔ جب سچائی آپ حرف آخر سمجھ کر گھر سے نکلتے ہیں، وہ آخری اور حتمی سچائی نہیں ہے، اس کے سوا اور بھی سچ ہیں۔ آپ ہی کی محبت آخری محبت نہیں ہے، آپ کے دکھ آخری دکھ نہیں ہیں، آپ کے سوا بھی اور محبتیں اور دکھ ہیں، اور یہ کہ اس آفاتی سلطنت میں ہماری کچھ حیثیت نہیں، اور ذرہ بھی تم سے کہیں بڑھ کر حیثیت والے ہیں، اور اس نے قائم رہنا ہے، اور ہم سب نے فنا ہونا ہے۔ میرے رب نے قائم رہنا ہے، ہم سب نے فنا ہونا ہے۔ پیارے دوستو، کہ جتنی جلدی ہم سمجھ جائیں اتنی جلد ہمیں دلی سکون اور انر پیس مل جائے گا۔ جتنی جلدی ہم سمجھ جائیں اتنی جلد ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ جہالت کو یہ کمال حاصل ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو مقدس بنا دیتی ہے جو مقدس جھوٹ بولنے والوں میں سب سے ماہر ہوتے ہیں۔ فقیر وہ ہے جس کی ملکیت میں کوئی شے نہ ہو اور کسی شے کے حاصل کرنے سے اسے کوئی فرق نہ پڑے، نہ مالک دنیا کی موجودگی پر وہ اپنے آپ کو امیر سمجھے، نہ اس کی کمی پر اپنے آپ کو گدھا۔ اس کی نظر میں مالک دنیا کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ پیارے دوستو، کیا برائی ہے جو ایسے ہی بن جائیں کہ دنیا کی مال و دولت کا آنا جانا ہم پہ کوئی اثر نہ کرے۔ عزت کمانا چاہتے ہو تو جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم دکھاؤ، اس سے کم دکھاوا کرو، اور جتنا علم رکھتے ہو اتنا کم بولو۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔
پیارے دوستو، یہ باتیں ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں ہمارے لیے دل کا سکون حاصل کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا، اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ ہم ان باتوں کو بار بار سنتے ہیں تاکہ ہمارے دل کی گہرائیوں تک پہنچیں۔ آئیں اور کوشش کریں خود کو بدلیں۔ ان میں سے کچھ باتوں پر بھی اگر عمل کر لیں گے تو ہماری زندگی میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آئیے کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتے ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھنی چاہیے۔ بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، پر میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ سچ بولنا سنت ہے، وعدہ نبھانا سنت ہے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا سنت ہے، ناپ تول میں کمی پیشی نہ کرنا سنت ہے، کسی سے بدسلوکی نہ کرنا سنت ہے، خلق خدا کی خدمت کرنا سنت ہے۔ کسی شخص کا آپ پر اعتبار کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو کوشش کریں کہ ان کا مان رکھیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو واقعی ہی دل کو سکون دیتی ہیں، جن پہ عمل کرنا واقعی ہی دل کو سکون دے گا، انر پیس دے گا۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ان باتوں کو ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنی جلدی ہمیں دلی سکون نصیب ہوگا۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگتا ہے، مگر عقل کو کھول کے میری باتوں کو سنیں تاکہ دل کو سکون ملے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا۔ کھٹکھٹاؤ اور وہ دروازہ کھول دے گا۔ مت جاؤ، وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا۔ مٹ جاؤ تو وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا۔ گر جاؤ اور وہ تمہیں آسمانوں کی بلندی جتنا اٹھا دے گا۔ کچھ بھی نہ رہو، وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطا خوار ہوتا ہے اور نہ کمزور، یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، بس اپنا تعارف کرواتے رہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ ان پر عمل کریں تاکہ انر پیس، دل کا سکون حاصل ہو۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے، کسی اور سے بیان کرنے کا کیا فائدہ۔ غلام قوم کے معیار بھی عجیب ہوتے ہیں، شریف کو بیوقوف، مکار کو چلاک، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ اپنی سوچوں کو بیلنس کریں تاکہ دل کو سکون ملے۔ کسی سے اختلاف ہونا کوئی انوکھی بات نہیں، دنیا اختلافات سے بھری پڑی ہے، لیکن محض ایک ہی فرق کی بات سن کر دوسرے فریق سے
بغض رکھنے کا عمل انسان کو اپنے ہی درجے سے گرا دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ہی ذات سے بالکل مکمل ہے، وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی تاکہ دل کو سکون ملے، انر پیس ملے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک اہم کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ زبان دراز لوگوں سے مت ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اللہ کا انصاف یقینی ہے۔ کچھ لوگ ساری رات عبادت میں جنت کی دعائیں مانگتے ہیں جبکہ دوسروں کی زندگیاں جہنم بنائی ہوتی ہیں۔ تہجد پڑھتے ہیں مگر بھائی سے بول چال بند ہے، ہر نیک کام کر رہے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع مت کرو جس کے اندر سوراخ ہو۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ دیتے ہیں، آپ کا مزاج آپ کی تربیت کا پتہ دے رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ کبھی سوچا نہ تھا جن کے بغیر ایک لمحہ نہ گزرتا تھا، اب ان کے بغیر عیدیں گزر رہی ہیں۔ سوچو ان باتوں کو، ان کی گہرائی کو محسوس کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ تبھی پا پائیں گے آپ دل کا سکون، انر پیس۔ رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والے دوہرا عذاب سہتے ہیں، سب کچھ جان کر انجان بننا پڑتا ہے جو واقعی بہت کٹھن ہے۔ جب سچائی آپ حرف آخر سمجھ کر گھر سے نکلتے ہیں، وہ آخری اور حتمی سچائی نہیں ہے، اس کے سوا اور بھی سچ ہیں۔ آپ ہی کی محبت آخری محبت نہیں ہے، آپ کے دکھ آخری دکھ نہیں ہیں، آپ کے سوا بھی اور محبتیں اور دکھ ہیں، اور یہ کہ اس آفاتی سلطنت میں ہماری کچھ حیثیت نہیں اور ذرہ بھی تم سے کہیں بڑھ کر حیثیت والے ہیں، اور اس نے قائم رہنا ہے اور ہم سب نے فنا ہونا ہے۔ میرے رب نے قائم رہنا ہے، ہم سب نے فنا ہونا ہے۔ پیارے دوستو، یہ جتنی جلدی ہم سمجھ جائیں اتنی جلد ہمیں دلی سکون اور انر پیس مل جائے گا۔ جتنی جلدی ہم سمجھ جائیں اتنی جلد ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ جہالت کو یہ کمال حاصل ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو مقدس بنا دیتی ہے جو مقدس جھوٹ بولنے والوں میں سب سے ماہر ہوتے ہیں۔ فقیر وہ ہے جس کی ملکیت میں کوئی شے نہ ہو اور کسی شے کے حاصل کرنے سے اسے کوئی فرق نہ پڑے، نہ مالک دنیا کی موجودگی پر وہ اپنے آپ کو امیر سمجھے، نہ اس کی کمی پر اپنے آپ کو گدھا۔ اس کی نظر میں مالک دنیا کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ پیارے دوستو، کیا برائی ہے جو ایسے ہی بن جائیں، اس دنیا کی مال و دولت کا آنا جانا پہ کوئی اثر نہ کرے۔ عزت کمانا چاہتے ہو تو جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم دکھاؤ، اس سے کم دکھاوا کرو، اور جتنا علم رکھتے ہو اتنا کم بولو۔
ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ باتیں ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں، ہمارے لیے دل کا سکون حاصل کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا، اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ ہم ان باتوں کو بار بار سنتے ہیں تاکہ ہمارے دل کی گہرائیوں تک پہنچیں۔ آئیں اور کوشش کریں خود کو بدلیں۔ ان میں سے کچھ باتوں پر بھی اگر عمل کر لیں گے تو ہماری زندگی میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آئیے کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتے ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھنی چاہیے۔ بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، پر میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ سچ بولنا سنت ہے، وعدہ نبھانا سنت ہے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا سنت ہے، ناپ تول میں کمی پیشی نہ کرنا سنت ہے، کسی سے بدسلوکی نہ کرنا سنت ہے، خلق خدا کی خدمت کرنا سنت ہے۔ کسی شخص کا آپ پر اعتبار کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو کوشش کریں کہ ان کا مان رکھیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو واقعی ہی دل کو سکون دیتی ہیں، جن پہ عمل کرنا واقعی ہی دل کو سکون دے گا، انر پیس دے گا۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ان باتوں کو ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنی جلدی ہمیں دلی سکون نصیب ہوگا۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگتا ہے، مگر عقل کو کھول کے میری باتوں کو سنیں تاکہ دل کو سکون ملے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا۔ کھٹکھٹاؤ اور وہ دروازہ کھول دے گا، مت جاؤ، وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا۔ مٹ جاؤ تو وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا۔ گر جاؤ اور وہ تمہیں آسمانوں کی بلندی جتنا اٹھا دے گا۔ کچھ بھی نہ رہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطا خوار ہوتا ہے اور نہ کمزور، یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، بس اپنا تعارف کرواتے رہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ ان پر عمل کریں تاکہ انر پیس، دل کا سکون حاصل ہو۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے، کسی اور سے بیاں کرنے کا کیا فائدہ۔ غلام قوم کے معیار بھی عجیب ہوتے ہیں، شریف کو بے وقوف، مکار کو چلاک،
قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ اپنی سوچوں کو بیلنس کریں تاکہ دل کو سکون ملے۔ کسی سے اختلاف ہونا کوئی انوکھی بات نہیں، دنیا اختلافات سے بھری پڑی ہے، لیکن محض ایک ہی فرق کی بات سن کر دوسرے فریق سے بغض رکھنے کا عمل انسان کو اپنے ہی درجے سے گرا دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ہی ذات سے بالکل مکمل ہے، وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی تاکہ دل کو سکون ملے، انر پیس ملے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک اہم کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ زبان دراز لوگوں سے مت ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اللہ کا انصاف یقینی ہے۔ کچھ لوگ ساری رات عبادت میں جنت کی دعائیں مانگتے ہیں جبکہ دوسروں کی زندگیاں جہنم بنائی ہوتی ہیں۔ تہجد پڑھتے ہیں مگر بھائی سے بول چال بند ہے، ہر نیک کام کر رہے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع مت کرو جس کے اندر سوراخ ہو۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ دیتے ہیں، آپ کا مزاج آپ کی تربیت کا پتہ دے رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ کبھی سوچا نہ تھا جن کے بغیر ایک لمحہ نہ گزرتا تھا، اب ان کے بغیر عیدیں گزر رہی ہیں۔ سوچو ان باتوں کو، ان کی گہرائی کو محسوس کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ تبھی پا پائیں گے آپ دل کا سکون، انر پیس۔ رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والے دوہرا عذاب سہتے ہیں، سب کچھ جان کر انجان بننا پڑتا ہے جو واقعی بہت کٹھن ہے۔ جب سچائی آپ عرف آخر سمجھ کر گھر سے نکلتے ہیں، وہ آخری اور حتمی سچائی نہیں ہے، اس کے سوا اور بھی سچ ہیں۔ آپ ہی کی محبت آخری محبت نہیں ہے، آپ کے دکھ آخری دکھ نہیں ہیں، آپ کے سوا بھی اور محبتیں اور دکھ ہیں، اور یہ کہ اس آفاتی سلطنت میں ہماری کچھ حیثیت نہیں اور ذرہ بھی تم سے کہیں بڑھ کر حیثیت والے ہیں، اور اس نے قائم رہنا ہے اور ہم سب نے فنا ہونا ہے۔ میرے رب نے قائم رہنا ہے، ہم سب نے فنا ہونا ہے۔ پیارے دوستو، کہ جتنی جلدی ہم سمجھ جائیں اتنی جلد ہمیں دلی سکون اور انر پیس مل جائے گا۔ جتنی جلدی ہم سمجھ جائیں اتنی جلد ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ جہالت کو یہ کمال حاصل ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو مقدس بنا دیتی ہے جو مقدس جھوٹ بولنے والوں میں سب سے ماہر ہوتے ہیں۔ فقیر وہ ہے جس کی ملکیت میں کوئی شے نہ ہو اور کسی شے کے حاصل کرنے سے اسے کوئی فرق نہ پڑے، نہ مال دنیا کی موجودگی پر وہ اپنے آپ کو امیر سمجھے، نہ اس کی کمی پر اپنے آپ کو گدھا۔ اس کی نظر میں مال دنیا کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ پیارے دوستو، کیا برائی ہے جو ایسے ہی بن جائیں۔ یہ دنیا کی مال و دولت کا آنا جانا ہم
ہم پہ کوئی اثر نہ کرے۔ عزت کمانا چاہتے ہو تو جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم دکھاؤ، اس سے کم دکھاوا کرو، اور جتنا علم رکھتے ہو اتنا کم بولو۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ باتیں ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں ہمارے لیے دل کا سکون حاصل کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا، اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ ہم ان باتوں کو بار بار سنتے ہیں تاکہ ہمارے دل کی گہرائیوں تک پہنچیں۔ آئیں اور کوشش کریں خود کو بدلیں۔ ان میں سے کچھ باتوں پر بھی اگر عمل کر لیں گے تو ہماری زندگی میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آئیے کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتے ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھنی چاہیے۔ بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، پر میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ سچ بولنا سنت ہے، وعدہ نبھانا سنت ہے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا سنت ہے، ناپ تول میں کمی پیشی نہ کرنا سنت ہے، کسی سے بدسلوکی نہ کرنا سنت ہے، خلق خدا کی خدمت کرنا سنت ہے۔ کسی شخص کا آپ پر اعتبار کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو کوشش کریں کہ ان کا مان رکھیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو واقعی ہی دل کو سکون دیتی ہیں، جن پہ عمل کرنا واقعی ہی دل کو سکون دے گا، انر پیس دے گا۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ان باتوں کو ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنی جلدی ہمیں دلی سکون نصیب ہوگا۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگتا ہے، مگر عقل کو کھول کے میری باتوں کو سنیں تاکہ دل کو سکون ملے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا۔ کھٹکھٹاؤ اور وہ دروازہ کھول دے گا، مت جاؤ، وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا۔ مٹ جاؤ تو وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا۔ گر جاؤ اور وہ تمہیں آسمانوں کی بلندی جتنا اٹھا دے گا۔ کچھ بھی نہ رہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطا خوار ہوتا ہے اور نہ کمزور، یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، بس اپنا تعارف کرواتے رہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ ان پر عمل کریں تاکہ انر پیس
دل کا سکون حاصل ہو۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے، کسی اور سے بیاں کرنے کا کیا فائدہ۔ غلام قوم کے معیار بھی عجیب ہوتے ہیں، شریف کو بیوقوف، مکار کو چلاک، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ اپنی سوچوں کو بیلنس کریں تاکہ دل کو سکون ملے۔ کسی سے اختلاف ہونا کوئی انوکھی بات نہیں، دنیا اختلافات سے بھری پڑی ہے، لیکن محض ایک ہی فرق کی بات سن کر دوسرے فریق سے بغض رکھنے کا عمل انسان کو اپنے ہی درجے سے گرا دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ہی ذات سے بالکل مکمل ہے، وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی تاکہ دل کو سکون ملے، انر پیس ملے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک اہم کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ زبان دراز لوگوں سے مت ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اللہ کا انصاف یقینی ہے۔ کچھ لوگ ساری رات عبادت میں جنت کی دعائیں مانگتے ہیں جبکہ دوسروں کی زندگیاں جہنم بنائی ہوتی ہیں۔ تہجد پڑھتے ہیں مگر بھائی سے بول چال بند ہے، ہر نیک کام کر رہے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع مت کرو جس کے اندر سوراخ ہو۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں، جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ دیتے ہیں، آپ کا مزاج آپ کی تربیت کا پتہ دے رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ کبھی سوچا نہ تھا جن کے بغیر ایک لمحہ نہ گزرتا تھا، اب ان کے بغیر عیدیں گزر رہی ہیں۔ سوچو ان باتوں کو، ان کی گہرائی کو محسوس کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ تبھی پا پائیں گے آپ دل کا سکون، انر پیس۔ رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والے دوہرا عذاب سہتے ہیں، سب کچھ جان کر انجان بننا پڑتا ہے، جو واقعی بہت کٹھن ہے۔ جب سچائی آپ حرف آخر سمجھ کر گھر سے نکلتے ہیں، وہ آخری اور حتمی سچائی نہیں ہے، اس کے سوا اور بھی سچ ہیں۔ آپ ہی کی محبت آخری محبت نہیں ہے، آپ کے دکھ آخری دکھ نہیں ہیں، آپ کے سوا بھی اور محبتیں اور دکھ ہیں، اور یہ کہ اس آفاتی سلطنت میں ہماری کچھ حیثیت نہیں، اور ذرہ بھی تم سے کہیں بڑھ کر حیثیت والے ہیں، اور اس نے قائم رہنا ہے اور ہم سب نے فنا ہونا ہے۔ میرے رب نے قائم رہنا ہے، ہم سب نے فنا ہونا ہے۔ پیارے دوستو، کہ جتنی جلدی ہم سمجھ جائیں اتنی جلد ہمیں دلی سکون اور انر پیس مل جائے گا۔ جتنی جلدی ہم سمجھ جائیں اتنی جلد ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ جہالت کو یہ کمال حاصل ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو مقدس بنا دیتی ہے جو مقدس جھوٹ بولنے والوں میں سب سے ماہر ہوتے ہیں۔ فقیر وہ ہے جس کی ملکیت میں کوئی شے نہ ہو اور کسی شے کے حاصل کرنے سے اسے کوئی فرق نہ پڑے، نہ مال دنیا کی موجودگی پر
وہ اپنے آپ کو امیر سمجھے، نہ اس کی کمی پر اپنے آپ کو گدھا، اس کی نظر میں مال دنیا کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ پیارے دوستو، کیا برائی ہے جو ایسے ہی بن جائیں، اس دنیا کی مال و دولت کا آنا جانا ہم پہ کوئی اثر نہ کرے۔ عزت کمانا چاہتے ہو تو جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم دکھاؤ، اس سے کم دکھاوا کرو، اور جتنا علم رکھتے ہو اتنا کم بولو۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ باتیں ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں، ہمارے لیے دل کا سکون حاصل کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا، اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ ہم ان باتوں کو بار بار سنتے ہیں تاکہ ہمارے دل کی گہرائیوں تک پہنچیں۔ آئیں اور کوشش کریں خود کو بدلیں۔ ان میں سے کچھ باتوں پر بھی اگر عمل کر لیں گے تو ہماری زندگی میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، پر میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ سچ بولنا سنت ہے، وعدہ نبھانا سنت ہے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا سنت ہے، ناپ تول میں کمی پیشی نہ کرنا سنت ہے، کسی سے بدسلوکی نہ کرنا سنت ہے، خلق خدا کی خدمت کرنا سنت ہے۔ کسی شخص کا آپ پر اعتبار کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو کوشش کریں کہ ان کا مان رکھیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو واقعی ہی دل کو سکون دیتی ہیں، جن پہ عمل کرنا واقعی ہی دل کو سکون دے گا، انر پیس دے گا۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ان باتوں کو ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنی جلدی ہمیں دلی سکون نصیب ہوگا۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگتا ہے، مگر عقل کو کھول کے میری باتوں کو سنیں تاکہ دل کو سکون ملے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا۔ کھٹکھٹاؤ اور وہ دروازہ کھول دے گا، مت جاؤ تو وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا۔ مٹ جاؤ تو وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا۔ گر جاؤ اور وہ تمہیں آسمانوں کی بلندی جتنا اٹھا دے گا۔ کچھ بھی نہ رہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطا خوار ہوتا ہے اور نہ کمزور، یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، بس اپنا تعارف کرواتے رہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ ان پر عمل کریں تاکہ انر پیس، دل کا سکون حاصل ہو۔
خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے، کسی اور سے بیاں کرنے کا کیا فائدہ۔ غلام قوم کے معیار بھی عجیب ہوتے ہیں، شریف کو بیوقوف، مکار کو چلاک، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ اپنی سوچوں کو بیلنس کریں تاکہ دل کو سکون ملے۔ کسی سے اختلاف ہونا کوئی انوکھی بات نہیں، دنیا اختلافات سے بھری پڑی ہے، لیکن محض ایک ہی فرق کی بات سن کر دوسرے فریق سے بغض رکھنے کا عمل انسان کو اپنے ہی درجے سے گرا دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ہی ذات سے بالکل مکمل ہے، وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی تاکہ دل کو سکون ملے، انر پیس ملے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک اہم کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ زبان دراز لوگوں سے مت ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اللہ کا انصاف یقینی ہے۔ کچھ لوگ ساری رات عبادت میں جنت کی دعائیں مانگتے ہیں جبکہ دوسروں کی زندگیاں جہنم بنائی ہوتی ہیں۔ تہجد پڑھتے ہیں مگر بھائی سے بول چال بند ہے، ہر نیک کام کر رہے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع مت کرو جس کے اندر سوراخ ہو۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں، جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ دیتے ہیں، آپ کا مزاج آپ کی تربیت کا پتہ دے رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ کبھی سوچا نہ تھا جن کے بغیر ایک لمحہ نہ گزرتا تھا، اب ان کے بغیر عیدیں گزر رہی ہیں۔ سوچو ان باتوں کو، ان کی گہرائی کو محسوس کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، تبھی پا پائیں گے آپ دل کا سکون، انر پیس۔ رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والے دوہرا عذاب سہتے ہیں، سب کچھ جان کر انجان بننا پڑتا ہے جو واقعی بہت کٹھن ہے۔ جب سچائی آپ حرف آخر سمجھ کر گھر سے نکلتے ہیں، وہ آخری اور حتمی سچائی نہیں ہے، اس کے سوا اور بھی سچ ہیں۔ آپ ہی کی محبت آخری محبت نہیں ہے، آپ کے دکھ آخری دکھ نہیں ہیں، آپ کے سوا بھی اور محبتیں اور دکھ ہیں، اور یہ کہ اس آفاتی سلطنت میں ہماری کچھ حیثیت نہیں اور ذرہ بھی تم سے کہیں بڑھ کر حیثیت والے ہیں، اور اس نے قائم رہنا ہے اور ہم سب نے فنا ہونا ہے۔ میرے رب نے قائم رہنا ہے، ہم سب نے فنا ہونا ہے۔ پیارے دوستو، کہ جتنی جلدی ہم سمجھ جائیں اتنی جلد ہمیں دلی سکون اور انر پیس مل جائے گا۔ جتنی جلدی ہم سمجھ جائیں اتنی جلد ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ جہالت کو یہ کمال حاصل ہے کہ ویسے لوگوں کو مقدس بنا دیتی ہے جو مقدس جھوٹ بولنے والوں میں سب سے ماہر ہوتے ہیں۔ فقیر وہ ہے جس کی ملکیت میں کوئی شے نہ ہو اور کسی شے کے حاصل کرنے سے اسے کوئی فرق نہ پڑے، نہ مالک دنیا کی موجودگی پر وہ اپنے آپ کو امیر سمجھے، نہ اس کی کمی پر اپنے آپ کو گدھا
اس کی نظر میں مال دنیا کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ پیارے دوستو، کیا برائی ہے جو ایسے ہی بن جائیں کہ دنیا کی مال و دولت کا آنا جانا ہم پہ کوئی اثر نہ کرے۔ عزت کمانا چاہتے ہو تو جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم دکھاؤ، اس سے کم دکھاوا کرو، اور جتنا علم رکھتے ہو اتنا کم بولو۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ باتیں ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں ہمارے لیے دل کا سکون حاصل کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ ہم ان باتوں کو بار بار سنتے ہیں تاکہ ہمارے دل کی گہرائیوں تک پہنچیں۔ آئیں اور کوشش کریں خود کو بدلیں۔ ان میں سے کچھ باتوں پر بھی اگر عمل کر لیں گے تو ہماری زندگی میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔